صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر تم نے سن لیا، آ جاؤ اب تابعین کے بارے میں۔ حوالے بہت ہیں مگر اختصار سے میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں جائے گے بھاگ کے وہ نالائق ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے وہ 4 انگلش کے لفظ رٹ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے، ہم ایسے کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہر میدان میں اس کا تعاقب کریں گے۔ وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ یزید نعوذ باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص قسطنطنیپل کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے۔ اور یزید رحیم اللہ صدر تھے، اور یزید رحیم اللہ صدر تھے۔ As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے۔ آج داتا صاحب کی چوکھٹ میں بیٹھے مجھے بات یاد آ گئی، کشف المحجوب جو فارسی ہے، اردو کی بات نہیں کرتا، فارسی میں جہاں یزید کا ذکر کیا داتا صاحب نے تو کیا کہا؟ یزید اخزا اللہ، یزید جسے رب رسوا کرے، یزید اخزا اللہ، یہ کہتا ہے رحمہ اللہ، ڈاکٹر ذاکر کہتا ہے رحمہ اللہ، اور داتا صاحب کہتے ہیں اخزا اللہ، یہ کہتا ہے یزید رب تجھ پہ رحمت کرے، داتا صاحب کہتے ہیں یہ یزید رب تجھے رسوا کرے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے داتا صاحب کا ساتھ دینا ہے یا نالائق ڈاکٹر کا ساتھ دینا ہے۔ اخزا اللہ یہاں لکھ کے فوراً ایک دوسرے طبقے کو بھی داتا صاحب نے سمجھایا، فرمایا یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مریض کوئی نہ بنے، اخزا اللہ دون ابی ہے، فرمایا رب یزید کو تو رسوا کرے، حضرت امیر معاویہ کو شان عطا فرمائے۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سیر اعلام النبلاء، یہ امام ذہبی کی کتاب جو نقد رجال میں جس کو امام مانا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کی 6 جلد میں حضرت محمد بن منقدر کے حالات جب لکھے، محمد بن منقدر کا میں عقیدہ بھی بیان کرنے لگا اور عمل بھی، کس لیے کہ صحابہ کے بعد پتہ چلے تابعین بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آج ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی کان کھول کے سن لینا، آپ نہ کھولیں تو دوسرے ضرور کھول لیں، یہ محمد بن منقدر جو ہیں ان کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ولادت 30 ہجری ہے، کوئی دور کی بات نہیں، 30 بولو تھک نہ جانا، 30 وہ جلدی جلدی کی بات ہے، 30 ہجری نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بس تھوڑے سے سال گزرے۔ محمد بن منقدر صحابی نہیں تابعی ہیں، لیکن اتنے بڑے امام ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو امامہ، حضرت مسعود بن حکم، ان ساروں کے یہ شاگرد ہیں۔ اور پتہ استاد کس کس کے ہیں، روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ محمد بن منقدر چونکہ عقیدہ ان کا ذکر کرنا ہے نا، حضرت امام مالک کے استاذ ہیں۔ کن کے استاذ ہیں؟ کن کے استاذ ہیں؟ امام جعفر صادق کے بھی استاذ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاذ ہیں۔ وہ محمد بن منقدر جن کے علم کی فصلوں سے آج تک لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کا عقیدہ ذہبی کے حوالے سے یہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ لو صفحہ نمبر 159 ہے، اور راوی مصعب بن عبداللہ ہے جو اسماعیل بن یعقوب تیمی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں راوی ان کے لحاظ سے لسان المیزان میں ان کو راوی نمبر 1380 پر سیکا قرار دیا گیا، اسماعیل بن یعقوب کو، اور مصعب بن عبداللہ پہ ویسے ہی سارے لوگ ان کی ثقات کو مانتے ہیں۔ کیا عقیدہ تھا یہ محمد بن منقدر؟ کون محمد بن؟ ان کو جس وقت کوئی بیماری آتی تھی ان پر یقوم کھڑے ہو جاتے تھے، کما ہوا جیسے ہیں
حتی یادا خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخسار نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھ لیتے تھے۔ اچھا، جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پتہ چل جائے کہ عقیدہ ہے یا ویسے رکھ لیتے ہیں، فقال انہ یصیبنی خطر، مجھے جب اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو کیا کرتا ہوں، اذا وجدت ذالک استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی بیماری آتی ہے میں نبی علیہ السلام کی قبر سے بھی استعانت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب امام اعظم کے استاذ نے سمجھایا، اس کا مطلب امام مالک کے استاذ نے سمجھایا، اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے استاذ نے سمجھایا۔ کہنے لگے بیماری جس وقت آئے، استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی مددگار مانتا ہوں، قبر کو بھی مددگار سمجھتا ہوں۔ تو پتہ چلا یہ آج جو بگھوڑے کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، محمد بن منقدر سارے تابعین کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ صحابہ کا دین تھا ایسے ہی تابعین کا بھی دین تھا۔ اور یہ بات میرے بھائیوں، ادھر تو قبر شریف سے استعانت کی جائے اور ادھر اتنا بغض ہے، اتنا بغض۔ یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے پر اسرار، بیان القرآن تفسیر اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور لکھتا اس میں کیا ہے، وہ جو شعر ہے نا مشہور، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اب ہم جھوٹے ہیں، اس بندے نے لفظ مدینہ شعر سے کاٹ دیا، لفظ مدینہ بھی کاٹا، لفظ نجف بھی کاٹا، اور پھر ساتھ لکھا کہ میں جان کے کاٹ رہا ہوں۔ اتنی کچی توحید ہے کہ خطرہ پڑا ہوا اگر مدینہ کو مدینہ لکھا۔ اب دیکھو یہ ہے صفحہ 162 اور اس کی بیان القرآن حصہ اول، لکھا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ خاک حجاز و حول قدس۔ کہتا ہے اس شعر کے دوسرے مصرے میں میں نے کچھ لفظی تصرف کیا ہے۔ اتنی بدبختی کہ جہاں مدینہ تھا کہ خاک مدینہ سے سمجھتا کہ شرک ضرور آ جائے گا، کہ خاک مدینہ کو اگر سرما کہا جائے تو سمجھتا ہے توحید کو خطرہ ہے، اور نجف کی خاک کو اگر سرما کہا جائے تو کہتا ہے توحید کو خطرہ ہے۔ اب بتاؤ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ اتنے خطرات، اتنے خدشات، اور یہاں تک بات نہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ المکتب التعاونی للدعوت والارشاد، دورۃ منہج و دورۃ الحج، حج کا طریقہ اس میں سکھایا گیا سعودی حکومت کی طرف سے، اس سال جو بانٹی گئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 38 پر ایک بڑی ہی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کام بالکل نہ کرنا، بچ جاؤ اس سے ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پہ؟ یہ لکھ دیا کہ اہم تنبیہ، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا حدیث رسول علیہ السلام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا یہ دین ہے کوئی؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا، روزہ کہنا کہتے ہیں حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے۔ میں نے کہا کس دین کو تم نے سونگا؟ میرے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کی قبر بھی روضۃ من ریاض الجنہ۔ جن کا خادم روزہ رکھے اس نبیوں کے سردار کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی بغض کی حد ہوتی ہے، لیکن روزہ کہنا حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ادھر روزہ کہنے نہیں دیتے، ادھر تابعین رخسار رکھے ہوئے ہیں اور کہتے کیا ہے، استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے استعانت کی ہے۔ یہ دین ہے اس صدی کا دین جو تابعین کی صدی ہے۔ اب اس کے ساتھ
یہ تہذیب التہذیب سے میں تمہیں اگلی حکمت اس کی ظاہر کرتا ہوں. تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی جلد نمبر 4، اس میں سارے محدثین کے پیر کا عمل ذکر کیا گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام امام ابو بکر بن خزیمہ ہے. امام ابو بکر بن، امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے 140 کتابوں کے مصنف ابن خزیمہ. 2 صدیوں کا عقیدہ میں نے بیان کیا، یہ 3ری صدی ہجری ہے. ان کی ولادت ہے 223 ہجری. میں صوفیاء کا غلام ہونے کے باوجود میں یہ محدثین کی طرف سے سندیں پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سند دیکھیں گے مانیں گے، تو یہ محدثین کے استاذ کا قول اور عمل میں پیش کر رہا ہوں. تصوف کی کتاب بڑی معتبر ہے، مگر جو بگوڑے ہیں تصوف کے اور کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ سند دکھاؤ، تو یہ سند سامنے ہے. یہ کون ہے؟ 656 صفحہ ہے، جلد نمبر 4 ہے، تہذیب التہذیب ہے. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ سیدوں کے ایک امام کی قبر کا ذکر آیا ہے اور سٹیج پر سید جلوہ افروز ہیں. انہی کی نسل پاک سے یہ کتنا مبارک عمل، کتنا مبارک عقیدہ. راوی ہے محمد بن معمل جو نیشہ پور کے امام تھے. وہ کہتے ہیں خرجنا ما امام اہل الحدیث، ہم اہل حدیث کے امام ابی بکر بن خزیمہ، ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ نکلے. وعدیلہ ہی ابی علی ثقفی، اور ان کے ہم پلہ امام ابو علی ثقفی کے ساتھ. ما جماعت من مشایخنا، سارے شیخ کٹھے ہو کے ہم نکلے الی زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا. امام علی بن موسیٰ الرضا بے توس میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے ہم نکلے. اب یہ لفظ اہل حدیث سے کوئی غلط فہمی نہ اختیار کر لے، یہ آج کی نسل اس وقت تھی نہیں. اہل حدیث انہیں کہا جاتا ہے جو 140 جلد میں اس وقت کتاب لکھ رہے تھے اور امام تھے سارے حدیث والوں کے، یعنی جن کا شعبہ علم حدیث پڑھنا پڑھانا تھا. امام بخاری کے استاد، اس واسطے ان کو امام اہل حدیث کہا گیا. یعنی عقیدے میں سنی ہے اور شعبہ حدیث پڑھنا پڑھانا ہے اور اس میں کمال حاصل کیا ہوا ہے. اب یہ سارے محدثین کدھر گئے؟ الی زیارت قبر علی ابن موسیٰ، حضرت امام علی رضا کی قبر پہ رحمہ اللہ تعالی. اب آج کی وہ فکر کہاں گئی جو کہ نبی علیہ السلام کی قبر روضہ پاک کی طرف جانا ہو تو معاذ اللہ نیت سے نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی کی نیت سے جانا چاہیے. میں پوچھتا ہوں جن کے پڑھائے ہوئے کو امام بخاری کہتے ہیں، اگر وہ بدعتی ہیں تو امام بخاری کیسے سچے ہوں گے؟ ابو بکر بن خزیمہ توس مسجد نبوی کے لیے نہیں گئے، توس میں بیت المقدس کے لیے نہیں گئے، توس میں مسجد حرام کے لیے نہیں گئے، توس میں حضرت امام علی رضا رحمہ اللہ تعالی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے ہیں. لہذا جن لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ معصیت کا سفر ہے تو نیا دین انہوں نے بنایا. ہمارا تو وہ ہے جو 3ری صدی میں بھی رائج تھا، 3ری صدی میں. اور پھر مزے کی بات یہ صرف گئے نہیں، وہاں جا کے کیا کیا ہے. آج جو نبی علیہ السلام کی جالی کے سامنے وہ بڑا نازک مقام جب ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو شرطے دھکے دیتے ہیں اور اس کا قبلہ سیدھا کرتے ہیں. انہوں نے نماز کے علاوہ دعا کا بھی قبلہ بنایا ہوا ہے کہ دعا ادھر مانگو، ادھر منہ نہ کرو. ہاتھ نہیں باندھ دیتے کہ یہ تضرع ہے، تضرع ناجائز ہے. پوچھو امام ابو بکر بن خزیمہ سے کیا کیا انہوں نے. امام محمد بن معمل کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا تھا، کہتے ہیں رأیتو من تعظیم ہی یعنی ابن خزیمہ لتلک البکا وتواضعہ لہا وتضرعہ عندہا ما تحیرنا. کہتے ہیں ہمارے سارے محدثین کے امام جس وقت حضرت امام علی رضا
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे पहुंचे। हमने देखा इमाम अबू बकर बिन खुज़ैमा ने उस कब्र की ताज़ीम की, उस कब्र के पास तदर्रुह किया, उस कब्र शरीफ के बाद तवाज़ु किया और बताया कि जिनकी नस्ल पाक में इतनी बाद में आने वाले की कब्र का इतना एहतराम है, उस रसूलों के इमाम के रोजे का आलम क्या होगा। हदीस, सनद, तदर्रुह, ताज़ीम, तवाज़ो, ये सारे अल्फाज इस जगह मौजूद हैं। और ये अस्मा और रिजाल की किताब जहां थोड़ी सी भी कोई आगे पीछे की बात नहीं चलती, वो जिनके कहने पर रावियों की सारी बातें तस्लीम की जाती हैं, सही ज़ईफ का फैसला होता है, वो ये कह रहे हैं। अब मैंने तुम्हारे सामने किस सदी का अमल बयान किया, किस सदी का? 15वीं वालों, ये तीसरी सदी में भी था। तीसरी सदी में लल्लू पंजू की बात नहीं कर रहा, मुहद्दिसीन के इमाम की बात कर रहा हूं, अकेले की नहीं, अबू अली सखफी की भी साथ ही कर रहा हूं और मोहम्मद बिन मुअम्मल की भी बता रहा हूं। मा जमात मशाइख ना, और फिर एक पूरी जमात दो। अब किसी को तो तौहीद याद होती है उनके बकौल, मैं कहता हूं सबको याद थी और वो बता रहे थे कि 15वीं वालों, तुमने तौहीद समझनी है तो हमारा सबक पढ़ के समझनी है। ये अकीदा तुम्हारे सामने मैंने बयान कर दिया तीसरी सदी का। अब आगे नंबर किसका है? चौथी सदी का। चौथी सदी में अमल ये तुम्हें बताता हूं, ये जिल्द नंबर 5 है, इसका नाम किताब उस-सिकात है। सेका रावियों का जिक्र होता है। अब जिनके कहने पे किसी को सेका माना जाए, वो खुद कितने बड़े मेयार होंगे। ये सेका रावियों का अमल, ये उनकी बात, ये उनका पैगाम, ये देख लो। ये है इमाम अबू हातिम मोहम्मद बिन हम्माम हब्बान बुस्ती, उनका ये किताब उस-सिकात की जिल्द नंबर 5 है। रूह ठंडी हो जाएगी। क्या अकीदा है चौथी सदी हिजरी वालों का। चौथी सदी हिजरी भी हमारी, चौथी सदी हिजरी का अकीदा भी हमारा, चौथी सदी हिजरी की रोशनी भी हमारी, चौथी सदी हिजरी के बहारें भी हमारी। ये किताब उस-सिकात, इसके सफा नंबर 326 और 325 पर बात मौजूद है। और हालात किसके हैं? वही इमाम अली रजा जो हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। वो इमाम मूसा काजिम जो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। वो इमाम जाफर सादिक जो हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। वो इमाम बाकिर जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। और वो इमाम हुसैन जो ताजदार हल्लता हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। ये कितना नूर का सिलसिला है, क्या अंदाज है, क्या अकीदा है। ये विसाल हुआ है इमाम अली रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 203 हिजरी में, 203 हिजरी में कब्र मुबारक बन गई। अब ये रावी जो है इस किताब के मुसन्निफ, इन्होंने तूस में कुछ वक्त गुजारा है, अपना तजर्बा बयान करते हैं। समझना अकीदा कितना वाज़े बयान हो गया। कहने लगे वमा हल्लत बी शिद्दा फी वक्त क़यामी बेतूस, जब मैं तूस में रहता था मुझ पर जितने भी मुश्किल वक्त आए, मुश्किल कहां से हल हुई? फज़ुरतो कब्र अली बिन मूसा अर्रिदा, तो जब मुश्किल आई मैं हजरत इमाम अली रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पे चला गया। सलवातुल्लाहि अला जद्दिही व अलैहि, उनकी जद पर, उन पर अल्लाह के दुरूद हो। व दऊतुल्लाह, वहां कब्र पे जाकर मैंने रब से दुआ मांगी, इज़ालता कि वो मुश्किल दूर हो जाए। जो अहले सुन्नत का अकीदा है कि मज़ारात पर जाकर रब से दुआ मांगते हैं, हालांकि वो हर जगह से सुनता है, लेकिन खास मकामात पे जब पहुंचते हैं कहते हैं मां से जिक्र किया, इल्ला उस्तुजीबा ली, जितनी मुश्किलें मुझ पे आई हैं एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इमाम अली रजा की कब्र की ज़ियारत जाके की हो,
مشکل کو حل کرنے کے لیے، اور مشکل حل نہ ہوئی ہو، ہر بار میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ کس صدی کا عقیدہ ہے؟ کس صدی کا؟ امام محمد بن حنبل جو کتاب و ثقات جن کے کہنے پر حدیثوں کو صحیح مانا جاتا ہے، راویوں کو مانا جاتا ہے، اتنی اتھارٹی وہ ذات، ان کا یہ عقیدہ، اور کہنے لگے لوگوں سن لو، زالت انی تلک الشدہ، جتنی بھی مشکل آتی تھی وہ زائل ہو جاتی تھی۔ وہذا شیء جربتہ مرارا، یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں، میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے۔ جربتہ، میں نے تجربہ کیا ہے، مرارا، کئی بار۔ فوجدت کذالک، جب بھی ان کی قبر پہ گیا ہوں جھولی بھر کے واپس آیا ہوں۔ یہ کس صدی کا عقیدہ تھا؟ چوتھی صدی کا۔ آؤ اب پانچویں صدی، پانچویں صدی عقیدہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اس کے اندر پانچویں صدی کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ کون سے امام؟ وہ ابن عبد البر، وہ التمہید لما فی الموطأ من الاسانید، بہت بڑے محدث ابن عبد البر، وہ اس مقام پر اس صدی کا، کون سی صدی کا؟ پانچویں صدی کا لوگوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ان کا وصال جو ہے وہ 463 ہجری میں ہے۔ 463 ہجری کے توحید پرست کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت کے جو لوگوں کے عقیدے تھے ان کا ذکر کیا۔ کہنے لگے وہ قسطنطینیہ میں ان کی قبر ہے، قبر ابی ایوب قربہ سورہا، شہر کی دیوار کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے۔ معلوم الی الیوم، آج تک اسے مٹایا کسی نے نہیں۔ اب تو جنت البقیع میں بھی نشانیاں باقی نہیں رہنے دی۔ اگر پوچھا جائے تو کہتا یہ حرام ہے، بس مطلقاً دعا کر دو، یہ نہ پوچھو قبر کس کی ہے۔ لیکن اس وقت ابھی قبروں کو مٹانے والی کمپنی نہیں آئی تھی، وہ قبر اس وقت بھی موجود تھی۔ اور پھر عقیدہ کیا تھا؟ معظمون، لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ تعظیم سے مراد سجدہ کرنا نہیں، ادب کرتے تھے، لوگ تعظیم کرتے تھے۔ یستسقون بہ، بارشیں نہیں ہوتی تھی تو قبر ننگی کر کے حوالہ دیتے تھے، اوپر سے کپڑا ہٹا کے۔ یستسقون بہ، کون سی صدی والے؟ پانچویں صدی کے مومن، پانچویں صدی کے توحید پرست۔ بارش نہیں ہوتی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جاتے ہیں، جا کے بارش کی دعا قبر کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ تو کیا ابن عبد البر تم جو اس زمانے کے ہو کوئی دعا کا فائدہ بھی ہوتا تھا؟ کہتے ہاں، فیسقون، جب بھی ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتے تھے بارش ہو جاتی تھی۔ یہ ہے قبروں سے قبروں پر جانے کا وہ دین جو شروع سے آ رہا ہے، اور یہ ائمہ سے ہم نے اس کو ثابت کیا ہے۔ یہ کون سی صدی گزر گئی؟ اب کون سی ہے؟ اس کے بعد، اب سے مراد اس کے بعد والی صدی وہ چھٹی صدی۔ اب چھٹی صدی اور ساتویں صدی کے لیے ایک ہی امام دونوں صدیوں میں کام کر رہے ہیں، ایک ہی امام، وہ ہے امام ابن اسیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری۔ ان کی کتاب اسد الغابہ، اس کے اندر انہوں نے یہ بات تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ وہ امام اس مقام پر اسی قبر کا حوالہ دیتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو امام ہیں ابن اسیر اسد الغابہ جن کی کتاب ہے، ان کا زمانہ جو ہے وہ وصال ان کا 630 میں ہے اور ولادت 555 میں ہے، لہذا چھٹی ہجری کے بھی گواہ ہے اور ساتویں صدی ہجری کے بھی گواہ ہے، دونوں کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ یہ اسد الغابہ ان کی کتاب ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 653 ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے، قبرہ بہا یستسقون بہ، حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر وہاں پہ موجود ہے اور لوگ اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد صدی کون سی ہے؟ 8ویں صدی۔ بات اب اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ 8ویں صدی، یہ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے اس حقیقت کو لکھا۔ 8ویں صدی، آپ جانتے ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 11 مقامات پر اس حدیث کا ذکر ہے بخاری شریف میں، وہ
پہلی بحری جنگ کے لیے جو نبی علیہ السلام نے قبرص کی فتح کی خوشخبری سنائی تھی اور تم حرام نے دعا کروائی تھی کہ مجھے بھی اس میں شریک کر دیا جائے، وہ پہنچی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی شہادت ہو گئی اور قبر ان کی وہاں پہ موجود ہے۔ ابن کثیر نے ان کا ذکر کرتے ہوئے اس جگہ پہ لکھا قبرہ ہنالکا، قبر قبرص میں کس کی؟ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ ہے، ان کی قبر کہاں؟ قبرص میں ہے۔ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ کہتا ہے یعظمونہ، وہاں پر اس قبر کی تعظیم کی جاتی ہے۔ آج اگر جنت البقیع میں، جنت مالا میں تم جاؤ تو تمہیں ایک مخلوق نظر آئے گی بوٹ پہن کے قبروں پہ چھلانگے لگاتی ہے، اور ادھر کیا ہے؟ قبرہ یعظمونہ، تعظیم بھی کرتے ہیں، اور وَيَسْتَسْقُونَ بِهِ، وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں قبر المرأة الصالحہ، نیک خاتون کی قبر ہے۔ تو یہ دیکھ لو، اس سلسلہ میں اب تفصیل کی طرف نہیں جاتا، یہ کتاب الروح جو ابن قیم کی ہے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے ساری قبروں کے لیے بات واضح کر دی ہے۔ یہ کتاب الروح، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور بڑا قانون بھی یہاں واضح کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 22 ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مغنی عن حمل الاسفار میں بھی ہے، موجم کبیر میں بھی ہے، مجمع الزبید میں بھی ہے، اور یہ کتاب الروح میں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات احدکم فسویتم علیہ الترابا، جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تم اس پر مٹی ڈال دو، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فلیکم احدکم علی راس قبرہ، تم میں سے کسی کو اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یعنی یہ یہاں بھی بات رائج کرنی چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاؤ دفن کرنے کے بعد۔ پھر کیا کہو؟ فرمایا کہو یا فلان ابن فلانا، اے فلاں فلاں کے بیٹے۔ فرمایا ماں کا نام لینا ہے، اے فلانی کے بیٹے، نام لے کے اس کی امی کا، اس کو آواز دینی ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ، جب بولو گے نا وہ سن لے گا، جواب نہیں دے سکے گا مگر سن لے گا۔ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ الثَّانِيَةَ، دوسری بار پھر تم نے کہنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَائِدًا، سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ پہلی مرتبہ سنے گا اور دوسری مرتبہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ، تیسری مرتبہ پھر کہو تو کیا ہوگا؟ فرمایا اب آگے سے بولے گا کیا؟ ارشدنا رحمک اللہ، او باہر بولنے والے بتا مجھے کیا بتانا چاہتا ہے۔ خدا تجھ پہ رحم کرے، اندر سے دعا بھی دے گا، خدا تجھ پہ رحم کرے، میری قبر پہ آ گیا ہے تو بتا مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے تو۔ تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے، وہ کہتا ہے وَلَكِنَّكُمْ لَا تَسْمَعُونَ، تم سنتے نہیں ہو۔ تو یہ بتایا کہ جو سنائی نہ دے انکار اس کا نہیں کرنا، مان لینا ہے۔ فَيَقُولُ، یہ جو باہر سرانے کھڑا ہے یہ کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یاد کر اپنے سچے عقیدے کو، جو دنیا میں تو کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اسے یاد کر۔ یہ قبر کے سرانے یعنی 3 مرتبہ اس کو خطاب کر کے یا کے ساتھ، یا کے ساتھ، عام قبر عام بندہ یا کے ساتھ خطاب کر کے اس کو پھر یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ یاد کرو۔ انک رضیت باللہ ربا، تو نے رب کو، اللہ کو رب مانا تھا دنیا میں، اسلام کو دین مانا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی غیب دان مانا تھا۔ وبالقرآن اماما، قرآن کو تو نے امام مانا تھا۔ فرمایا جس وقت یہ تم باہر سے بولو گے نا تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ان منکرا و نکیرا یتأخروا، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے جو امتحان لینے آئے تھے۔ کل واحد منہما ویقول انطلق بنا، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، اب بولنے کی جگہ نہیں رہی، چلو واپس چلتے ہیں۔ اب امتحان کس چیز کا لیں؟ یہ تو سارے جواب پہلے ہی دے رہا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ یہ ہر فرشتہ جو 2 آئے ہوئے دوسرے کو کہے چلو اب چلتے ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث ہے فرشتے کہتے ہیں کہ چلتے ہیں، وہ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں
کہ یکون اللہ و رسول حجیجہ دونہما، اب اس بندے کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی دونوں اس کے حامی ہیں، اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو اللہ کی طرف سے اللہ جواب دے گا، اس واسطے اب یہاں بولنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بندے کی امی کا نام نہ آتا ہو، آپ نے فرمایا باپ کا نام نہیں لینا، امی کا نام لینا، امی کا نام نہ آتا ہو، پتہ ہی نہ ہو جنازے میں گئے کہ دوست تھا پتہ ہی نہیں والدہ کا نام کیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ینسبہ الی امی حوا، حضرت حوا کا نام تو آتا ہے نا، اسے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا کہہ کے پکارو۔ اب فیصلہ سارا ہو گیا۔ اس حدیث کو لکھ کے ابن قیم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فہذا الحدیث وان لم یثبت، اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے، فاتصال العمل به فی سائر الامصار والآثار من غیر انکار کاف فی العمل به، کہنے اگرچہ سمجھ کمزور ہے مگر حدیث قابل عمل ہے، یہ مضمون اور یہ بات پلے باندھ لینا، ہزاروں بیماریوں کی یہ علاج ہے ان کی طرف سے جس کو دیکھ دیا گیا۔ ہمارا تو قانون ہے ہی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تشریح کی ہے، لیکن ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم کہنے لگا اس حدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے مگر سارے مسلمان ساری دنیا میں یہ کام ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں، ان کا کرنا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے، اس پر عمل کرنے میں اب کوئی بات نہیں، چونکہ سارے مسلمان جو کرتے رہے ہیں، سند کو چھوڑو مسلمانوں کے عمل کو دیکھو، جب وہ کام کرتے رہے تو ہمیں اس پر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اب اس سلسلہ میں یہ سارے ادوار کا چونکہ ایک ایک ہمارا دعویٰ ہے، ہم ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے، ہر دن میں وہ عمل امت کا ثابت کر سکتے ہیں جو عقیدے آج بھی اہل سنت کو رب نے عطا فرمائے ہیں۔